چولستان کینال منصوبے کے حوالے سے سندھ سراپا احتجاج ہے، متعدد دنوں سے جو ہے وہ احتجاج چل رہا ہے، اس وقت وہ شدت بھی اختیار کر گیا ہے، آئے روز جو ہے وہ پوری سندھ میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس چولستان کینال منصوبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل منصوبہ ہے؟ جی قطع نظر اس سے کہ اس پہ باقی فیڈریٹنگ یونٹس کے کیا اعتراضات ہیں، اس سے ڈاؤن سٹریم والوں کو کیا نقصان پہنچے گا، اگر میں سب سے پہلے اس منصوبے کو اس نظر سے دیکھوں کہ کیا یہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ منصوبہ ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے چولستان میں پانی لے جایا جا رہا ہے، صحیح۔ اور جو مقصد بیان ہوا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم چولستان میں کارپوریٹ فارمنگ کریں گے، اس میں ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلائیں گے جو یہاں پہ انویسٹ کریں گے، اور وہ یہاں سے ایگریکلچر پروڈکٹس جو پروڈیوس کریں گے وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی ہوں گی، اور اس سے ہم فارن کرنسی میں زر مبادلہ کمائیں گے۔ تو مقصد چولستان میں اتنی بڑی انٹرونشن کا عام قسم کی کھیتی باڑی نہیں بلکہ کارپوریٹ فارمنگ ہے، صحیح۔ اور کارپوریٹ فارمنگ کیا کینال سے ہو سکتی ہے، یہ سب سے پہلے دیکھنے والی چیز ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیا اگر ہم باقی تمام مسائل کو ایک طرف کر کے جو سوشل اور فیڈریٹنگ یونٹس کے مسائل اس وقت بن رہے ہیں ان کو ایک طرف کر کے ہم صرف یہ دیکھیں کہ کیا یہ کینال کا منصوبہ کارپوریٹ فارمنگ کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس انوائرمنٹ میں کینال کا پانی لے کے جا رہے ہیں اور ہم اسے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کینال ڈیزرٹ میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی صحرا میں، جی ہاں۔ اور صحرا ہموار نہیں ہوتا، صحرا اونچا نیچا ہوتا ہے، اس میں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اس میں ریت اڑتی ہے، اس میں جو آپ کے سینڈ ڈیونز ہیں ریت کے ٹیلے وہ بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں اور موو بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے انوائرمنٹ میں ایک کینال جو کہ اپنے لیولز کے حساب سے جس نے چلنا ہے، جس نے اپنے لیول کے حساب سے پانی دینا ہے، جس کے لیے سلوپس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، سلوپس بہت مائلڈ ہونی چاہیے ایسی جگہ کی، اور پلین جگہ کے اوپر آپ کو کینال پانی دے سکتی ہے۔ کینال میں لیول کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، کہیں زمین تھوڑی اونچی ہو جائے تھوڑی نیچی ہو جائے تو وہاں پہ کینال کا پانی یا تو بہت زیادہ چلا جائے گا یا کم جائے گا یا جائے گا ہی نہیں۔ تو کیا چولستان کا جو لینڈسکیپ ہے، جو اس کی ٹوپوگرافی ہے اور جو اس کی لینڈ فارم ہے جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل ٹرمز میں ایولین لینڈسکیپ کہتے ہیں، یعنی جو ونڈ ڈپازٹ سے بنا ہوا ڈائنامک لینڈسکیپ ہوتا ہے، کیا اس کے بیچ میں کینال کا ایک سسٹم جو کہ اسٹیٹک لینڈسکیپ کے لیے پلین ایریاز کے بیچ میں سوٹیبل ہے، کیا یہ سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی تو یہ چیز کہ کینال ڈیزرٹ میں کام نہیں کرتی، اور اس کا تجربہ کر کے ہمارے برابر میں ہندوستان نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ہم سے 3 دریا لے لیے یہ کہہ کے کہ ہم مستقبل میں ان دریاؤں کے پانی سے راجستھان میں کینال بنا کے اس صحرا کو آباد کریں گے۔ اب اس بات کو 60 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 65 سال ہو گئے ہیں، اور 65 سال میں انہوں نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی کر دی ہے، انہوں نے وہاں پہ کینالز بھی بنا دی، ان کی لائننگ بھی کر دی، لیکن آج بھی جب ہم سیٹلائٹ پہ اور ویسے گراؤنڈ کے اوپر جا کے راجستھان کو دیکھتے ہیں تو راجستھان آج بھی صحرا ہے، بالکل اور وہ جو اس کو گرین کرنے کا ایک خواب دیکھا گیا تھا وہ آج تک 60 سال میں پورا نہیں ہو سکا۔ تو ہم کیسے کر لیں گے کینال بنا کے؟ وہ 3 دریاؤں سے اپنے راجستھان کو جو ہے صحرا میں کو نہیں بدل سکے، تو ہم اسی راجستھان کو جس کو ہم چولستان کہتے ہیں، ہم اس میں ایک کینال بنا کے تو کون سا تیر مار لیں گے؟ ہمارے سامنے ایک فیلئر کی داستان موجود ہے، ہم اس فیلئر کی داستان کو، اس فیلئر کے تجربے کو کیوں دوبارہ دہرانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس کے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ جو کارپوریٹ فارمنگ آپ کی ہوتی ہے اس میں واٹر کوالٹی کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ گرین پاکستان نے خود یہ بات مینڈیٹ کی ہے، لازم کی ہے انویسٹرز کے لیے کہ وہ وہاں پہ فلڈ اریگیشن نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف ایفیشینٹ اریگیشن استعمال کریں گے۔ اب جو ایفیشینٹ اریگیشن ہے وہ پائپس کے ساتھ ہوتی ہے، پریشرائز سسٹمز کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں پمپس ہوتے ہیں، نوزلز ہوتی ہیں، فلٹرز ہوتے ہیں، جبکہ کینال کا جو پانی ہے اس کی کوالٹی، اس کے بیچ میں سینڈ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اور وہ ان فلٹرز کو چوک کر دیتی ہے، ان نوزلز کو چوک کر دیتی ہے، اور پمپ بہت جلدی گھس کے ختم ہو جاتے ہیں۔
تو کیا یہ کینال کا پانی اس کام کے لیے موزوں ہے؟ اگر آپ اس کینال کے پانی کی ڈی سلٹنگ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ریت اور مٹی کو نیچے بٹھاتے ہیں، صحیح. تو جس پیمانے کے اوپر آپ یہ مطلب ہے کہ آپ 1.2 ملین ایکڑ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ، تو کیا کینال کا پانی اتنا زیادہ وہ آپ اس کو پر ڈے جتنے پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا آپ پر ڈے اتنا پانی ڈی سلٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کتنے بڑے بڑے پونڈز بنانے پڑیں گے، اس کے ایویپوریشن لاسز کتنے ہوں گے، اور پونڈ میں کم از کم آپ کو 3 دن پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے ڈی سلٹنگ ہوتی ہے. یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا پروسیس نہیں، یہ کم از کم 3 دن کا پروسیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 3 دن کی سٹوریج آپ وہاں پہ بنائیں گے بڑے بڑے پونڈز میں، پھر ان کو آپ ڈی سلٹ کریں گے، پھر اس سلٹ کو آپ کہاں لے کے جائیں گے جو ان پونڈز میں بیٹھ جائے گی. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو بہت بڑے ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل جو ہے آپ کے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. کیا اس چیز کا کوئی پلان ان کینالز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے؟ کیا ان کینال کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کا نقشہ پبلک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ پبلک منی سے بننے والا پروجیکٹ ہے، پبلک کو اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کیا یہ پروجیکٹ کمپلیٹلی اس کی جو ہے وہ جو انجینئرنگ ڈیزائن ہے کینالز کا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے؟ کیا اس کے نقشے بنا کے بتائے گئے ہیں کہ یہ کینال صحرا میں پہنچنے کے بعد کس راستے سے کس کس جگہ پہ جائے گی، کیا پلاٹنگ ہوگی، کس پلاٹ کو کتنا پانی ملے گا، وارہ بندی ہوگی، ایفیشینٹ اریگیشن میں اس کا پانی کیسے جائے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہمیں معلوم نہ ہوں تو ہم تو اس چیز پہ سب سے بڑا سائنٹیفک کمیونٹی میں اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ایسا پانی اور ایک ایسا سسٹم جو اس لینڈسکیپ پہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے موزوں ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ سوچا ہی کیوں کہ آپ کینال کو لے کے جائیں وہاں پہ؟ تو اگر قطع نظر اس سے کہ کینال کے جانے سے باقی ڈاؤن سٹریم پہ کیا امپیکٹس ہوں گے، کینال کو وہاں پہ لے جانے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا پبلک منی کا ضیاع ہوگا اگر یہاں پہ کینالز بنائی جاتی.